Assalamualaikum, ma'am. Walaikum salam. I hope that you can be heard now. Sorry. Yeah. I Can you can hear me hear now? you loud and Yeah. clear. Thank you. I Kya haal hai? hope you're Theek well. ठाक? I hope everything is well at your end. It is. I'm just a little bit jet lagged, but other than that, I'm fine. How are you? Thank you very much for having me on your Insta Live. And I wanted to say that we've been watching your work for a while, and I think it's absolutely fantastic that you're picking up issues that people are not looking at. You know, mainstream news and many of the propaganda channels are not picking it up. So it's very نہیں important دیکھیے to ہم لوگ discuss پروپیگنڈا niche کرتے ہی نہیں issues. ہیں بٹ دیز آر دا ایلیگیشنز. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح آسان ہے ایلیگیشنز لگانا ہے ان سب کچھ. بٹ تھینک یو سو مچ فار مجھے نہیں ٹیکنگ دا پتا ٹائم ہوگا. آؤٹ. No, absolute pleasure. I'm a huge supporter of bloggers, and I really have been supporting jo social media pe vlogging hai since, you know, back in since 2016. I've been actively participating around the world in global conferences because I really did think कि ये एक alternative आवाज है जो कि, you know, अब थोड़ा सा I think इस पे भी influence हो गया है, लेकिन, you know, still by and large I think you can have an organic audience on Absolutely. these channels. You've put it very well. اچھا میم میرا سب سے پہلا why don't we just dive right into it? Dive right into it, yes, Dive because I'm right into into it. back-to-back interviews today. Ji. Yeah. I was told کہ you had a very tight schedule. Ji. But thank you so much again for taking the time out. لیکن لیبیا سے ایک کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ پاکستان آتی ہے کہانی, اور وہ کہانی اس کے بعد پھر باہر چلی جاتی ہے. وہ کہانی ریڈیو سے شروع ہو کے اس کے بعد مین اسٹریم BBC پہ چلی جاتی ہے. How did Reham Khan become an inspirational figure for youth, not only in Pakistan, but youth that is living abroad? I think it's because جب سے مطلب لائک جیسے آپ نے کہا کہ پیدائش میری لیبیا کی ہے, تو پہلا جو بچپن اور چائلڈہڈ وہاں پہ گزارا, پھر صرف ایڈولیسنس جو ہے, جو آپ کی جو میری اسکولنگ ہوئی وہ پشاور میں ہوئی, ضیاء کے ایرا میں ہوئی. تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آلریڈی ایک یو نو پروگریشن تھی, ایوولوشن تھی, کیونکہ لیبیا میں آئی واز ایکسپوز ٹو اے لاٹ آف کلچرز. آپ کو پتہ ہے ایکسپیٹریٹس جو ہوتے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں, وہ بڑے گھل مل کے رہتے ہیں انڈینس سے, یو نو, اور کلچر سے, فار ایگزامپل. سو آئی ہیڈ اے لاٹ آف exposure to other cultures. You know, we had Sudanese doctors and nurses there, Italian influence, Indians, Bangladeshis, اور بہت اچھی طرح سے. So I had a lot of like, you know, multicultural, like, you know, birth into a multicultural war and into a lot of languages. اس کے بعد, اور وہاں پہ فریڈم بہت تھی. یہ گدافی کا ایرا تھا, تو بہت اچھا ٹائم تھا 70s میں. تو اس وقت پاکستانی اس کو بڑی وہاں رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا. والد صاحب سرجن تھے, تو obviously ایک وہاں ضرورت بھی تھی, اور جس طریقے سے امبارگو بار بار سینکشنز لگتی تھی گدافی رجیم پہ, تو ایوری بڈی ہیڈ ٹو چپ ان. مائی مم ہیڈ ٹو چپ ان, کبھی پڑھانے کے لیے, یو نو, انگلش پڑھانے کے لیے فار اے لیولز. تو وہ ایک ایکسپیرئنس, اتنی فریڈم, اتنی ایفلوئنٹ لائف, مطلب بڑی کمفرٹیبل لائف دیکھ کے پھر جب ہم پشاور آئے, تو پشاور افغان وار کے بعد کا سین تھا, اور میرے والد تو پنجاب کے پڑھے ہوئے ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے تھے, لیکن والدہ کی ایجوکیشن پشاور میں ہوئی تھی. لیکن وہ پشاور جو وہ چھوڑ کے گئے تھے جب وہ آئے 80s میں, تو وہ پشاور نہیں تھا. 80s میں پشاور واز بالکل سوشل فیبرک تبدیل ہو گیا تھا, کیونکہ ضیاء ایرا میں آپ کو پتا ہے کہ اسلامائزیشن شروع ہو گئی تھی. اس کے علاوہ ریفیوجیز بہت آگے تھے. آپ کو پتا ہے افغان ریفیوجیز, ہم نے کوئی 3 ملین کے قریب ہم نے ان کو جگہ دی, پناہ دی. لیکن حالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے آئی فیلٹ کہ ہم لوگ آلدو ریفیوجیز ہماری وجہ سے آبویسلی بنے تھے, کیونکہ یو نو امریکہ نے اور پاکستان نے سپورٹ کیا اس وار کو رشیا کے خلاف, لیکن ان کی طرف جو ہمارے تعصبی ایک ذہنیت تھی, وہ میں نے دیکھی, میں نے فیل کی, محسوس کی. آئی میڈ اے لاٹ آف فرینڈز ود ریفیوجی گرلز ایز ویل. اس کے بعد 15 سال کی عمر میں میں نے ریفیوجی کیمپس میں اور سکولز میں پڑھانا شروع کیا چیریٹیبل اس کے ساتھ. پھر بہت ینگ ایج میں شادی ہو گئی, ٹین ایج میں شادی ہو گئی, یو نو, باہر جانا پڑا, UK جانا پڑا. ضیاء کو چھوڑ کے آپ باہر چلی گئی. ہاں, مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک دم ایک بہت فریڈم, پھر ایک دم ریسٹرکشن, پھر ایک دم فریڈم.
लेकिन so I think कि I didn't mean to be inspirational. Actually, anything that I've done, all I've done is कि मैंने बहुत से different cultures और बहुत सी ups and downs देखे हैं, मतलब extremes देखी हैं, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि मैं बहुत I've understood कि जो rules बनाए जाते हैं वो हम पे जब मुसल्लत किए जाते हैं तो कौन से रूल्स हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है. फॉर एग्जांपल सेफ्टी बेल्ट बांधना बहुत जरूरी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है. लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि तासुब पे बेस्ड है, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि नफरत पे बेस्ड है, कुछ रूल्स ऐसे हैं, पाबंदियां ऐसी हैं जो कि लोगों को क्रश करने के लिए, चाहे वो औरतों को क्रश करने के लिए हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स को क्रश करने के लिए हो, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस को क्रश करने के लिए हो. अब देखिए ना, आप कह रहे हैं इंस्पिरेशनल, आई होप दैट आई एम इंस्पिरेशनल, बट जो कुछ भी मैंने जिंदगी में किया है मैंने इस जहनियत से किया है कि दिस इज द राइट थिंग बाय मी, यू नो, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा. आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में भी है और बाकी दुनिया में भी है कि आप लोग क्या कहेंगे उसके यू नो एज ए बेसिस पे. सोसाइटी वी आर डिटरमिन्ड बाय के लोग क्या कहेंगे. एंड यू नो इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई भी चीज जिस पे आपका हक होना चाहिए, अपने जिस्म पे, अपनी अपनी करियर पे, किससे आप शादी करें, उसके ऊपर पाबंदियां हैं. और ये पाकिस्तान में भी है. मेरा तो ख्याल है कि कुछ कॉलोनियल टाइम से हमने इनहेरिट किया है. आपको पता है हमारे तो वालिदैन इनहेरिट ज्यादा, करके अभी तक 70 सालों के बाद भी हम लोग उस इनहेरिटेंस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. आई थिंक पाकिस्तान में बड़ा एक मुसीबत पड़ी है कि वो कॉलोनियल, यू नो, एक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की सोच कंपैरिजन की. You know, if anyone is interested in watching, I've been watching the Vanity Fair. It's a really nice 18th century novel. और वो आजकल episodes उसके मेरा ख्याल है अब online भी available है, ITV की series है. And actually ये जो हमारा जो है ना comparison कि किसके कितने नंबर आए, किसका घर कितना बड़ा है, किसकी गाड़ी ऐसी है, किसने कहाँ शादी की, किसका कहाँ अफेयर हो रहा है, ये एक्चुअली कुछ हमारे कल्चर की है, मतलब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की. उसके बाद जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियल राज आया उसने उसको और कंपाउंड किया है कि हम यू नो सारा वक्त यही देखते रहते हैं उसने क्या पहना है, उसके उसके कड़े का वेट क्या है, उसने कितनी गोरी बीवी से शादी की है, उसके बेटे ने कितने नंबर लिए. एंड वी आर डिक्टेटिंग आवर लाइव्स or our children's lives are by the standards that other people have, and the fact is everyone is unhappy. तो मैं सिर्फ ये इंस्पिरेशन है कि मैंने बहुत ऐसी चीजें देखी हैं जो कि रियल है. यू नो, ये जिस बनावटी दुनिया में हमें, ये रियल नहीं है जो आपको टीवी पे दिखाया जाता है, जो आपको तकरीरों में सुनते हैं, जो आपको ये ग्लैमर मैगजीन्स में बताया जाता है, जो इंस्टा पे दिखाया जाता है, ये कुछ भी रियल नहीं है. लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं, रहते हैं, मुख्तलिफ मुमालिक में रहते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ शॉपिंग करने जाएं, ये नहीं कि आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे शॉपिंग करके वापस आ गए, जब आप रहते हैं और उस कल्चर के अंदर रहते हैं, उसमें इंटरमिंगल करते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली ओके हम सबके प्रॉब्लम्स एक ही हैं, यू नो. तो व्हाई एम आई हेटिंग दिस पर्सन और व्हाई एम आई हेटिंग दिस कल्चर? So that I think is perhaps the only message my life has been about कि नहीं, मैंने वो करना है जो जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा. It's not a illegal thing. It's not something which is going to disrupt someone's life. And if it's inspirational, I hope that it's inspirational, but it was actually just meant to do the right thing by my conscience throughout my life, and I think spreading out that's positivity what I do. is what, you know, the message which the younger generation of Pakistan, and in particular if we talk about the females in Pakistani society, they get जो आपसे ये वाला एक मैसेज मिलता होता है. एंड वाइल इवन ऑन द टॉपिक ऑफ कि कल्चर किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से कल्चर को अडॉप्ट करना होता है, obviously you have seen the younger generation in Pakistan back in 90s, back in early 2000s, and उसके बाद you have also eagle eye से भी आपने देखा हुआ, and then you returned to Pakistan in 2012. उसके बाद भी आपने एक यंगर जनरेशन को देखा है, अभी भी आप यंगर जनरेशन को देखें, तो व्हाट इज द डिफरेंस जो कि आया है, जो एक शिफ्ट आया है, और इन योर ओपिनियन अगर कोई शिफ्ट आया भी है या नहीं आया है? So I'll पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यंगर पीपल. आई थिंक कि जो अर्ली 20s में लोग हैं दुनिया में, यू नो, लॉट ऑफ माय इंटर्न्स जो मेरे पास आते हैं वो बड़े यंग एज से आते हैं. लड़कियां 17-18 साल से यू नो ऑनलाइन हमको फॉलो करती हैं और सपोर्ट करती हैं. आई एम अ ह्यूज सपोर्टर फॉर
नॉट ओनली वुमेन्स एजुकेशन बट एजुकेशन से भी बढ़ के कि आप काम करें, प्रोफेशनली काम करें. डिग्रीज का कोई फायदा नहीं है अनलेस आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम ना करें. तो आई एम अ फैन ऑफ देम. आई हैव 3 children and they do correct me as well. हमको बच्चों से ज्यादा डांट पड़ती है, it's the other way around. लेकिन आई विल से दिस कि जब मैं 2012 में आई तो आई केम जब कुछ ऐसी जजमेंट्स भी आ रही थी which were very disturbing. This was December 2012. तो उस जमाने में शाहरुख जदोई वाला केस भी चल रहा था और मैं 90s में छोड़ के पाकिस्तान गई थी. आई फेल्ट द डिफरेंस. एक तो आई थिंक कि टीचिंग का जो मयार है, एजुकेशन सिस्टम है, वो 90s के बाद बड़ा डिक्लाइन है किया है. मतलब लाइक जो हमारे टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो अगर ए से एम्बैरेसमेंट लिखेंगे तो बच्चे कहाँ से वो सो दिस इज लाइक अ जोक इन आवर ऑफिस कि वो एमफिल की वो वैल्यू नहीं रही. अब वो इंजीनियर जो पंजाब यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो 90s से पहले जो इंजीनियर था उसके दिमाग में और 90s के बाद के इंजीनियर के दिमाग में जमीन आसमान का फर्क लगता है. मतलब नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट जनरली देर ओपन माइंडेड नहीं रहे. कुछ ऑफ कोर्स इट इज वो जिया एरा ही से जो आ रहा है उसकी वजह से है. तो एक एजुकेशन लेवल आपका गिरा है, इंस्ट्रक्शन लेवल गिरा है. दूसरा आपकी टीवी के मयार गिरे हैं. मतलब हम लोग जब थे तो मोइन अख्तर साहब, फारूक कैसर साहब, अहमद फराज, ज़िया मुहिउद्दीन, एक क्लास थी इन लोगों की. अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन. मेरे दुपट्टे के बारे में बड़े लोग एतराजात होते हैं. व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि मेरा जो दुपट्टा है वो 80s में जो एक एलिगेंस थी, जो एक पाकिस्तानी पहचान है, पाकिस्तानी पहचान है कि आप शिफॉन का दुपट्टा पहनते हैं. बाकी दुनिया में नहीं होता. कहीं साड़ी का पल्लू पहना जाता है, कहीं हिजाब पहना जाता है. हमारी एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी है एंड दैट वाज समथिंग दैट आई ग्रू अप विद. कि पीटीवी के अनाउंसर्स जैसे बात करती थी एंड आई लाइक्ड इट. सो वो भी एक डमिंग डाउन हुई है. टीवी पे जिस तरह से लोग बैठ के जिस जबान में बात करते हैं, नॉट ओनली कि अब तो खैर जबानें बहुत खुल गई हैं, बट एक कैजुअल देयर इज नो डिकोरम. कोई तहजीब भी नहीं है और एक क्लास नहीं है. ना उनके कपड़ों की वो क्लास है, ना वो उनकी डिक्शन में वो क्लास है, ना अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सही है. उर्दू की तो अस्तगफिरुल्लाह क्या हालत कर दी है पाकिस्तानी टीवी पे. सो ऑल दीज थिंग्स. और फिर ऑफ कोर्स एक जनरल डमिंग डाउन जानबूझ के की गई है. सो मुझे लगता है कि अब जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा एक सेल्फी कल्चर का शिकार है और वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार है. वो ट्विटर किताबें तो पढ़ता ही नहीं है. यूनिवर्सिटी हाँ, कह व्हाट्सएप दिया. यूनिवर्सिटी का शिकार है. फॉरवर्ड मैसेजेस पे और फॉरवर्ड मैसेजेस. सो वो अपनी जो दिमाग है ना वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा. और हमारे स्कूल्स डोंट हेल्प. सवाल पूछो आप पूछे जी मोहम्मद बिन कासिम ने ये क्या किया था, आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे. आप पूछे कि नहीं मैडम एक्चुअली क्यों बारिश होती है. सो हमारे कल्चर में, सोसाइटी में सवाल पूछने की इजाजत नहीं है. ना माँ बाप से सवाल कर सकते हैं आप, ना स्कूल में सवाल कर सकते हैं. एंड again I think that is not only Pakistani culture. I think this is a very colonial culture because I went to a convent in Pakistan. मुझे याद है कि सिर्फ सवाल करने के ऊपर आपको क्लास से निकाल दिया जाता था कि don't be giddy girl, इसलिए क्योंकि सवाल करने को डिसरप्टिव समझा जाता है. एंड अगर आप इस तरीके से लोगों के दिमाग को मुंजमद कर देंगे, क्रिएटिविटी कैसे होगी. और फिर उनको कोई भी आप अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गॉन अप. महंगाई का आप हाल देखें तो हमारे बच्चे, यस आई हैव सीन अ ह्यूज डिक्लाइन इन जनरल इंटेलेक्ट लेवल्स. एंड आई डोंट थिंक कि ये बच्चों का कसूर है. जो मैसेजेस हैं उनको कौन सा जो आपके टीवी पे बैठे हुए हैं या जो आपके पॉलिटिशियंस हैं या जो आपके सो कॉल्ड मुफक्कर हैं, उनकी भी जो वो बात कर रहे होते हैं, गलत बात कर रहे होते हैं, तारीखें गलत बता रहे होते हैं, नाम गलत ले रहे होते हैं, किसी का कोट किसी के साथ मंसूब करके. तो ये आई थिंक कि मैंने बहुत फील किया कि ओह बहुत सुपरफिशियल हो गए हैं लोग. डिजाइनर लेबल्स आते हैं, डिजाइनर लेबल पहनने आते हैं. वर्साची का जूता हर लड़के को पहनना आता है, लेकिन अगर आप पूछ ले खुदा ना खास्ता कि बाय द वे थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, तो यू विल हैव नो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होगा. बट जो आइडिया आपके मुझे
آپ کی اسٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے یہ ہے کہ پولرائزیشن ان پاکستان ہیز بین گوئنگ آن سنس ایجز. یہ کوئی ابھی کی پولرائزیشن یا یہ ٹویٹر ایج کی پروڈکٹ نہیں ہے. از دیٹ رائٹ؟ I think I write about it very frequently کہ جو میں نے جب آ کے دیکھا, اب وہ جو دیکھے نا ضیاء کے جو اثرات تھے نا وہ ہم نے 90s میں دیکھے. چیزوں کا اثر بڑا سلولی ہوتا ہے. سو ایک جو ڈیوائسونیس تھی کہ ایک طریقے سے ایک انفورس اسلامائزیشن جس کا ایکچولی لیٹ می جسٹ کریکٹ کہ جس کا ایکچوئل شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا زبانوں کو بند کرنے سے, آزادی پہ پابندی لگانے سے تعلق تھا. تو وہ ہم نے اثرات 90s میں دیکھے. سو آپ کو جو بھی ہوتا ہے نا وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بڑی دیر بعد آتا ہے. ٹویٹر کا کیا ہے کہ ٹویٹر 2011 میں نے جوائن کیا, آئی لوڈ اٹ. آئی واز جب بی بی سی میں نے جوائن کیا تو آئی واز سلیکٹڈ, کوئی 12 ہم جرنلسٹ ور سلیکٹڈ, اور ہمیں اس لیے سلیکٹ کیا گیا تھا کہ ہم سٹوری اچھی بتاتے ہیں, تو ہمیں پرٹیکولرلی ایک جو یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو بی بی سی میں انکریج کرنے کے لیے ریکروٹ کیا گیا تھا. یعنی کہ جو آپ جیسے ہم ابھی جو کر رہے ہیں انٹریکٹیو ایک کر رہے ہیں, تو اس زمانے میں بی بی سی کیونکہ اٹس اولڈ لائک انسٹیٹیوشن, تو اس کو ذرا اپ گریڈ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. لیکن جب میں نے جوائن کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ٹویٹر بہت اچھا ہے کہ 140 کیریکٹرز میں آپ نے چھٹ نیوز ڈالی اور آپ کو نیوز مل گئی. جرنلسٹکلی اٹ واز اے جرنلسٹک ٹول. پھر جب وہ سب لوگوں میں عام ہوا ہے تو اس میں ایسا ہے کہ لوگ ٹویٹر پہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کسی کو بھی گالی نکال سکتے ہیں. دس از ویری سملر ٹو روڈ ریج. یعنی کہ آپ باہر جب جائیں گے تو انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, لوگ بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, گڈ ایوننگ, سائڈ واک پہ بھی جگہ دے دیتے ہیں. لیکن جب گاڑی پہ بیٹھتے ہیں when they're behind the wheel تو ایک روڈ ریج ہوتی ہے فضول کی, اینڈ وہی ریج مجھے ٹویٹر پہ دکھائی دیتی ہے. اینڈ it's a very small like a microcosm ہے. you don't know کہ آپ کس کو گالی دے رہے ہیں, you don't know کہ آپ کس سے نفرت کر رہے ہیں, but it's like an echo chamber. تو بہت سے مطلب کچھ فار ایگزامپل خواتین ہیں جو مجھے اکثر کوئی کامنٹ آتا ہے تو میری جو ٹیم ہے پہلے مجھے نوٹیفیکیشنز پڑھنے نہیں دیتی تھی, اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا اکثر ریپلائز پڑھنے کا. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے کچھ دیکھی نوٹیفیکیشنز, تو ایسا مجھے ان کی ٹائم لائن دکھاؤ, بیکاز آئی ایم جنرلی ورڈ کہ یہ کون ہے جو اتنا ڈسٹربڈ ہے کہ جو مجھ کو نہیں جانتا اتنا ٹائم نکال کے کسی کو ہیٹ کامنٹ کیوں بھیجے گا. واٹ از آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا مسئلہ ہے. دیر مسٹ بی اے پرابلم. اگر آپ کے دل میں اتنی اینگر ہے, اتنی فرسٹریشن ہے, دیر مسٹ بی سم ڈیپر ایشو. اور جب آپ ان کی کچھ کی ٹائم لائنز دیکھتے ہیں, کچھ تو باٹس ہوتے ہیں 1 پوسٹ 1 فالوور والے, کچھ ہوتے ہیں جو لڑکیاں مطلب دے پریٹینڈنگ ٹو بی گرلز لیکن ایکچولی کچھ پیڈ لڑکے ہیں جو فوٹوز ادھر ادھر سے اسٹیل کر کے. لیکن کچھ کی ٹائم لائن بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی ٹائم لائن مجھے لگتا ہے کہ اس بیچاری لڑکی کے ساتھ تو وہی ہوا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے, تو وائی شی ہیٹنگ آن می, وی ہیو اے لاٹ ان کامن. So I think this is just because it is easy, and you're absolutely right کہ اس polarization کا کو جان بوجھ کے پھیلایا گیا ہے. مطلب پہلے سیکٹیرینزم کو جان بوجھ کے پھیلایا گیا. میں سمجھتی ہوں سیکٹیرینزم ہم میں نہیں تھی نہ ہے, لیکن اس کو پیسہ لگا کے دونوں سائڈوں سے پھیلایا گیا. اسی طرح اب یہ جو ہیٹ پالیٹکس ہے, یہ لوگ ملے ہوئے ہیں اوپر, یہ جو اوپر 2 لابیز ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں, وہ جان بوجھ کے ہیٹ پروپیگنڈا پروپیگیٹ کرتی ہیں, اور پھر بیچارے معصوم لوگ ادھر, کیونکہ دیکھیں نا لوگوں کی شناخت کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ایک سینس آف بلونگنگ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کسی کو آپ اسلاموفوبیا کے اوپر بولتے ہوئے دیکھیں گے تو دوسرے کو آپ اینٹی اسلاموفوبیا, اور وہ بیچارے جو عام لوگ ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. جبکہ ایکچولی مسئلہ چاہے انڈیا ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, یو کے ہو, وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں. دیر از چائلڈ پاورٹی. مسئلہ آپ کے خدا سے کیا رشتہ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ پالیٹکس کی خاطر لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ہمارے لڑکوں کا, ہماری خواتین بچیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, اور اب اس زمانے میں جس میں ہم کمپیٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس آن لائن سکلز نہیں ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم بنتا ہے, کون چیف منسٹر بنتا ہے, کون پارٹی پاور میں آتی ہے. یہ پرابلم نہیں ہے, بیکاز مجھے لگتا ہے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے.
अब अगर देखें तो कंजर्वेटिव और लेबर में भी कोई फर्क नहीं है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में भी कोई फर्क नहीं है. You know, it's just we are being fooled by them. So that I अच्छा think आप is very disturbing. अच्छा आपने तीन चीजों का एक जिक्र किया. एक, यू स्टार्टेड ऑफ विद शारद जूतवी, मूव टू बीबीसी एंड देन मूव टू द हेट पॉलिटिक्स. If I ask you that BBC के अंदर and developing a name for yourself as a credible journalist, not just in Pakistan but internationally too, has it been hard, either especially keeping in view کہ پاکستان کے اندر پاکستان is considered to be a discouraging society when we come towards females and when we come towards empowering females. And ہم نے جینڈر گیپ کی رپورٹ ہے یہ 2020 کی کہ 93rd country ہے among 153 I guess in empowering women in politics, to establishing yourself in the field and in the niche and developing a name for being a credible person. Has it been hard for you? देखिए, initially when I started out, तो because I started out in the UK, तो it was easy. और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जनरली जो लॉज हैं और रूल्स हैं वो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी हैं इन प्रिंसिपल, और आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी भी वो इंक्रीज करना चाहते हैं. सो फॉर एग्जांपल, जब मैंने बीबीसी की जॉब, बल्कि जो पहली 3 जॉब्स मैंने की, सो आई स्टार्टेड विद टीवी, देन आई डिड टीवी एंड रेडियो साथ साथ, और उसके बाद फिर बीबीसी आई गॉट दिस पोजीशन. तो तीनों जॉब्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो लड़कियां सुन रही हैं, बिकॉज मैं आपको एक एडवाइस दूं कि कभी भी अपने ज़मीर को या अपनी जो भी बाउंड्रीज हैं उनको कॉम्प्रोमाइज ना करें. तो पहली 3 जॉब्स जो मुझको मिली वो लिटरली एक फोन कॉल पे मिली, मतलब इन द सेंस कि उनको पता नहीं था कि कौन है, मतलब चेहरा नहीं देखा था. बीबीसी की जॉब तो उनको ये भी नहीं पता था कि मारदा की औरत है. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. मैं चाहती हूँ हमारी बच्चियां ये बात समझे. मेरे घर में अपनी 2 बेटियां हैं, and I'm very proud of the fact that this has been conveyed to them, कि आपको जॉब आपके औरत होने की वजह से, या आप कैसी दिखती हैं, या आपकी एज क्या है, या आप किस लेवल से, इस स्पेसिस पे नहीं मिलनी चाहिए. तो मैंने कभी डाइवर्सिटी फॉर्म नहीं फिल किया जॉब्स पे. मतलब ये भी नहीं फिल किया कि जी मर्द है कि औरत है, पाकिस्तानी है कि I have a huge issue with it. So the first 3 jobs that I got in the UK were based on literally just an online assessment. One of them, एक मैंने फोन किया, I needed a job and I called them up, radio job थी. उन्होंने कहा कि oh I can hear a smile in your face. ये बहुत important है. I think कि ये औरतों को डेकोरेशन पीस के तौर पे, शो पीस की तरह इस्तेमाल करना is not acceptable. और इस बेसिस पे आपको जॉब मिलना, मैंने डिटेल में लिखा है अपनी किताब में भी कि मैंने मुझे बड़े ज्यादा एक सैलरी जंप की जरूरत थी, तो मुझे एक जॉब ऑफर हुई, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में गई तो मुझे उसका एटीट्यूड सही नहीं लगा. कुछ उससे ऐसी डायरेक्ट बात नहीं की, पर आई फेल्ट अ बिट अनकंफर्टेबल एंड आई जस्ट फेल्ट कि ये बंदा अगर अभी से इस किस्म की बात कर रहा है कि मेरे बालों के रंग के ऊपर कमेंट कर रहा है, ये तो आगे जाके मुझको, सो आई डिडंट एक्सेप्ट दैट जॉब, हालांकि आई रियली नीडेड दैट सैलरी जंप. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वेंट ऑन टू बिगर थिंग्स. जब मैं पाकिस्तान आई तो ऑफ कोर्स मेरे लिए इसलिए आसान था बिकॉज देखिए मेरा एक नाम बन चुका था, तो मुझे एक बीबीसी की पोजीशन पे, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी. द फर्स्ट जॉब दैट आई डिड विद a female boss, सीमा ताहिर, जो कि न्यूज 1 को हेड कर रही थी और टीवी 1 को हेड करती हैं. और लिटरली शी वाज टॉकिंग टू हर डॉटर ऑन द फोन, और मैं आई वॉक्ड इन फॉर द इंटरव्यू एंड वो नमाज पढ़ के उन्होंने सलाम फेरा था, और उन्होंने मुझे कहा तुम छोड़ के चली जाओगी, तुम लोग ऐसे ही करते हो, मेरी बेटियां भी ऐसे करती हैं, तुम आओगी और तुम लोग चले जाते हो. मैंने कहा आप मुझे टेस्ट करके देखें, मैं नहीं जाऊंगी. आपने अगर मुझे, मतलब if you put me to work, I will. And of course I did stay. I didn't stay with that channel for very long because I started getting quite a lot of offers and we had some, there were things that I wanted to do. तो मुझे लगा कि it was easier for me. I think कि it is not easy for Pakistani girls, and it's not easy for girls all over the world, women all over the world. और मीडिया में मुझे पता है कि जो बच्चियां आती हैं रिसर्चर्स लेवल पे आती हैं, कोऑर्डिनेटर्स, ये जो गेस्ट बुकिंग होती है, और इसके अलावा जब न्यूज कास्टर्स आती हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं. और मुझे पता है
کہ وہ بڑی مشکل حالات میں بڑی بریولی کام کرتی ہیں, اینڈ سم آف دیم میک اٹ, لیکن وی ڈونٹ میک اینی فرینڈز آن دا وے, اس لیے بیکاز ایک سیلنگ ہے, ایک سرٹن لیول تک آپ پہنچ جاتے ہو, اور اس کے بعد اگر if you don't play the game, and I'll be very blunt on your show and say کہ لڑکیوں کو جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بیچاری اکنامک ریزنز ہیں, اس کو جاب کی بہت زیادہ ضروری ہے, تو کبھی اس کو نائٹ شفٹ پہ ڈال دیں گے, کبھی کیا کریں گے, جو ایک سیکشل ہراسمنٹ ہے. اور یہ صرف ٹی وی یا میڈیا میں نہیں ہے, یہ ہر شعبے میں ہے, لیکن چونکہ میں نے میڈیا میں کام کیا ہے, میرے پاس آ کے لوگ بتاتے ہیں, تو آئی کین اسپیک. ٹی وی ہو, بینکنگ سسٹم ہو, میرے پاس وکلا جو ہیں وہ بہت زیادہ آ کے اپنے مسئلے لے کے آتی ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس لڑیں, وہ کہتی ہیں جی کچھ نہیں ہوتا, یہاں پہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے جب تک ہم کسی کے ساتھ گاڑی میں نہ بیٹھ کے جائیں, کہیں ڈنر پہ نہ جائیں, اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں, عجیب عجیب قسم کے انوینڈو والی باتیں کرتے ہیں. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور اس وجہ سے میں پاکستانی لڑکیوں کی جو کہ جرنلزم میں رپورٹرز کے طور پہ آتی ہیں, نیوز کاسٹرز کے طور پہ آتی ہیں, and they survive the system, I'm a huge fan. I didn't have to do that, لیکن پاکستان میں تو پبلک ٹرانسپورٹ ہی پہ جانا عورت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کریانے کی دکان پہ سودا لینا بڑا مشکل ہے, نیپیز خریدنے کے لیے جائیں تو پیچھے لوگ گھر تک آ جاتے ہیں. اس ماحول میں دھرنوں کو کور کرنا, جلسوں کو کور کرنا, اس ماحول میں ایسی جگہ پہ جا کے کسی کھلے پارک میں جا کے بات کرنا, رات کو لیٹ آنا, یہ اتنا مشکل ہے کہ مجھے نہیں پتا کیسے کرتی ہیں, لیکن آئی وانٹ کہ یہ حالات بدلیں. آئی تھنک کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ ایسی فیملی سے ہوتی ہیں جہاں ان کو سپورٹ نہ ملے, تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا, وہ پھر چھوڑ دیتی ہیں, وہ پھر کام نہیں کرتی. اینڈ یو سی میڈیا, بینکنگ سسٹم میں آپ نے دیکھا ہے, بینکنگ کی 1-2 ویڈیوز بھی نہایت ہی غلیظ قسم کی آئی تھیں. I would not let my daughter work. Both my daughters work from home, and even in the UK they don't feel safe. اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کچھ اگر ہو جائے تو لڑکی پہ الزام ہوگا, پھر اس کو اپنا کریئر کا, اپنی ڈریم کو چھوڑنا پڑے گا. ماں باپ یہی کہیں گے, جیسے میرے ماں باپ کہتے تھے کہ شادی کرو, شادی کے بعد دیکھیں گے, ہسبینڈ نے چھوڑا تو کر لیں گا. پھر یہ دس از انفیئر. اب پالیٹکس کی طرف آ جائیں تو اٹ از امپاسبل. It is, I don't know what is the way. Even at my age, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آتی پالیٹکس میں. بھائی اتنی زیادہ سیکشل ہراسمنٹ ہے, اتنی عجیب قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ, اور بہت لیولز کی ہیں. ایک تو وہ لیول ہے کہ جہاں آپ سے آؤٹ رائٹلی یہ کہا جائے گا کہ بھائی سیکشل فیور چاہیے, ایکسپیکٹڈ ہے, تو آپ کو پوزیشن ملے گی. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ کو عجیب عجیب قسم کے باتیں کی جائیں گی. جیسے ایک صاحب آئے تو کہیں دور سے انہوں نے مجھے کہیں دیکھا اسمبلی میں, تو مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ او یو آر ویری ٹال ان پرسن. میں چپ ہو گئی. پھر دوبارہ انہوں نے کہا او یو آر ویری ٹال. تیسری دفعہ جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا نہیں جی, آئی ایم ناٹ ویری ٹال, پاکستانی میں نا شارٹ. آئی مین لائک دس کائنڈ آف, یہ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ معمولی بات ہے, لیکن خواتین سمجھتی ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. I think it is intolerable کہ اس قسم کے ماحول میں کوئی میڈیا کریئر یا پالیٹکس کا کریئر یا بینکنگ میں اپنا کریئر کیسے پرسو کرے. آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, آپ رپورٹ ہی نہیں کر سکتے. رپورٹ آپ کریں گے آپ کو ہٹا دیا جائے گا, you will lose out on that opportunity. So I think I had it lucky because میں ایک پوزیشن آف اتھارٹی سے آئی, اینکر تھی, اینکر کی پوزیشن پہ آئی, لیکن it's not easy and I think things have become even worse now. اور بہت سی لڑکیاں بات بھی نہیں کرتی اس کے بارے میں. اب اگر میں پوچھوں ان سے کہ حالات کیسے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کام کر رہی ہیں, لیکن because they fear losing their job they will not even come out with that story. So I find that very very disturbing. Does this mean کہ جو 20.2% اور 12% کی 20.2% as women legislators in Pakistan and 12% as
فیمیل منسٹرز اینڈ کیبنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن کی جو ایک بات کی جاتی ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو انکریز ان دا کمنگ ڈیز. اینڈ ایک جو بات ہے آف وومن ان پالیٹکس دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو یو نو کم ٹو مین اسٹریم اینڈ اس کو اسی طریقے سے انڈر دا رگ کر دیا جائے گا. دیکھیں if I have something to do with it تو انشاءاللہ I don't take no for a challenge for you know no for an answer. So it is a challenge for me and I'm already doing this. I've collaborated with women across the world to support women in politics in Pakistan. Because ہماری جنریشن کے لیے جو کوئی بھی پرابلمس ہوئے یہ ایسے ہم چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے نا. اب جو 20s میں 30s میں ینگ پولیٹیشنز بننا چاہ رہی ہیں, کیا میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے آئی وانٹ کہ پارلیمنٹ کا چہرہ بدل جائے. اور اب آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں, ہم ہمیشہ ڈینسٹک پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نیپوٹزم ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی فیوڈلز ہیں. جو خواتین We have numerous examples. We have examples of Qureishis, we have examples of Peer Pagadas, we have examples of Gilanis, we have examples of Bhuttos, and the list goes on. اینڈ آف کورس تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب میں آپ کو بتاؤں سے ہم بات کرتے ہیں جی بے نظیر بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اسلامی ممالک میں پہلی مسلم پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 2 بار وہ پرائم منسٹر بنی, لیکن and I think she was a very gutsy woman. I do think کہ جب وہ انہوں نے اوتھ ٹیکنگ کی سیریمنی ان کی ہوئی تو ہم ینگ تھے, میں اور مریم نواز, we were both watching that oath taking. We are the same age, both of us, different families, different backgrounds. ہم دونوں اس سے انسپائر ہوئے کہ ایک عورت جب اوتھ ہی لے رہی تھی, گرین کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے اور بڑی کانفیڈنٹلی انہوں نے اوتھ لیا. تو I didn't know anything about I wasn't that interested, but the fact کہ وہ ایک خاتون تھی تو even that was inspirational. However, don't forget کہ بے نظیر بھٹو اس لیول پہ آئی ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو تھے. ہر ایک کا باپ ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہوتا. You don't and despite that, the fact کہ وہ ایکچولی ایک ڈینسٹی سے ان کا تعلق ہے اور ان کو سپورٹ تھی, ایک بہت بڑی پارٹی کی وہ چیئرمین تھی, پارٹی پوری ان کے ساتھ تھی. ڈسپائٹ دیٹ ان کے ساتھ جس قسم کے رویے پاکستانی مردوں نے کولیبوریٹ کر کے کیے, جس قسم کی گالی, جس قسم کے ان کو اسمبلی میں آ کے جو باتیں ان پہ کہیں گئی, اٹ واز ناٹ ایزی فار ہر. اسی طرح جو خواتین ابھی آ رہی ہیں, فار ایگزامپل مریم نواز ہیں پالیٹکس میں, آصفہ بھٹو اب انہوں نے بھی کریئر اپنا شروع کر دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو نام آپ نے نہیں لیے, جیسے آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیا, آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کا کہا, آپ نے گیلانی کی فیملی کا کہا, باقی سارے کچھ ایسے ہیں جو کہ شمار ہی نہیں کی جاتے, کے پی کی طرف سے کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی. What I'm trying to say is کہ اگر آپ کے والد صاحب کا کور پروٹیکشن نہ ہو آپ کے پاس, آپ اسمبلی تک کیسے پہنچیں گے؟ جس کے والد نواز شریف نہیں ہے, یا ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے, یا زرداری نہیں ہے, یا گیلانی نہیں ہے, ان کو, اور میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ باوجود اس کے ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. مریم نواز کی ایک پرسنل اسٹرگل ہے کہ وہ کیسے آئی ہیں, ان کو تو اپنی ہی پارٹی نے آنے نہیں دیا آگے. لیکن جو سیکشل ہراسمنٹ کی بات میں کر رہی ہوں, کم از کم آئی ہوپ کہ ایسا جو پروٹیکشن آپ کے پاس ہو کہ یا آپ کا ہسبینڈ پالیٹکس میں ہے, بیکاز اب کیا ہوتا ہے کہ یا آپ کے والد صاحب کی کور ہوتا ہے, یا آپ کا بھائی ہوتا ہے, یا آپ کسی کی خفیہ بیوی ہوتی ہیں, یا کسی کی اوپن ڈکلیئرڈ وائف ہوتے ہیں. لیکن یہی طریقے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ نہ بیٹی ہوتے ہیں, نہ بیوی ہوتے ہیں, نہ آپ ڈکلیئرڈ وائف ہوتے ہیں, نہ آپ خفیہ بیوی ہوتے ہیں. سو ان حالات میں کوئی, اگر مجھ جیسا شخص is completely discouraged, because for me it is unacceptable کہ آپ کو اس بیسس پہ پوزیشن ملے کہ آپ, میرے لیے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیوی ہوں اور آپ کو جاب ملے. آئی تھنک کہ آپ کو اپنے بلبوتے پہ, یہاں پہ ہمارے ایگزامپل ہیں کہ اسی طرح سے کسی اور کے بلبوتے پہ الیکشنز بھی جیتے جاتے ہیں, کسی اور کے بلبوتے پہ منسٹریاں بھی ملی جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں نا نیپوٹزم. اب آپ ریزرو سیٹس کی کو دیکھ لیں, اینڈ بات یہ, اور
میں اگین آئی اسٹریس کہ ان خواتین کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اٹس ناٹ کہ ان کے لیے اٹس اے واک ان دا پارک, اٹس ناٹ. تو جو بچی پالیٹکس میں آنا چاہتی ہے, بچی کیا اولڈر خاتون, میں تو آپ کو اپنا اگزامپل دے رہی ہوں. آئی کانٹ آئی ڈو ناٹ ایکسپٹ اٹ کہ جی مجھے کسی کی طرف مسکرانا بھی پڑے اس وجہ سے کیوں جاب ملے, یا کسی کے ساتھ جناب آپ کو ایک امیج بھی دینا پڑے. ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یہ آپ, اور اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے, نقصان اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیر آر ویمن جو کہ پالیٹکس میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. دیر آر پارٹی ورکرز. ابھی میں اسمبلی میں گئی تو کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت زبردست لڑکیاں کام کر رہی ہیں. اب وہ ایک سرٹن لیول سے اوپر نہیں جائیں گی, منسٹری لیول تک شاید وہ نہ پہنچ سکیں. کچھ عرصے کے بعد یا ان کو شادی کرنی پڑے گی, یا وہ لڑتے لڑتے تھک جائیں گی دل سے کہ یہ تو بہت ہی گندا ماحول ہے, ہم سائڈ پہ ہو جائیں. So what needs to be made is کہ ایک انڈیپینڈنٹ طریقہ ہونا چاہیے سلیکشن کا کہ جی کس بیسس پہ ریزرو سیٹ پہ اس خاتون کو سیٹ مل رہی ہے, کس بیسس پہ اس کو. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو خواتین ان میں سے کچھ ہوں گی جنہوں نے بڑی محنت سے یہاں تک پہنچی ہوں گی اور بڑی اچھی ان کی ویلیوز ہوں گی, لیکن ان کو بھی ویسا ہی سمجھا جائے گا, رائٹ. بیکاز آپ کو it's a very small پارلیمنٹ اور ان کے ارد گرد کی جو جگہ ہے یہ بڑی چھوٹی جگہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ خواتین کے لیے راہیں ہموار کرنے کی ضرورت ہے, آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کیونکہ آپ کی نصف آبادی خواتین کی ہے. اب پارلیمنٹ میں اگر خواتین نہیں آئیں گی تو نہ وہ بینکنگ سیکٹر کے لیے نمائندگی کر سکیں گی, نہ وہ ٹیچرز کی نمائندگی کر سکیں گی, نہ وہ بیوہ کی نمائندگی کر سکیں گی, نہ وہ سنگل پیرنٹس کی نمائندگی کر سکیں گی, نہ وہ ٹی وی اور میڈیا میں کام کرنے والی لڑکیوں کی نمائندگی کر سکیں گی. تو ہمارا تو جو پارلیمنٹ میں طریقہ ہے جانے کا وہ تو خیر مردوں کے لیے بھی غلط ہے, وہ تو جو مردوں کے لیے بھی طریقہ ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن خواتین کے لیے اٹس اے میجر پرابلم کہ اگر آپ کو ایک پرسپشن بھی, اگر تاثر بھی ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ ہے, تو بھی آئی تھنک کہ آپ کی ریپرزنٹیشن تو ملک اور قوم کی اچھی نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ کا جو بندہ میرٹ پہ نہیں آیا, جو خاتون میرٹ پہ نہیں آئی, تو وہ آپ کی نمائندگی قوم کی کیسے کر سکتی ہے؟ پھر وہ باہر ملک جا کے کوئی ایسی حرکت کرے گی جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی, بیکاز شی واز ناٹ دا رائٹ پرسن فار دا جاب. I want to come on to the last 2 points which are کہ ابھی ہم نے مسٹر اسماعیل صاحب کا انٹرویو لیا تھا اور ان سے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ ینگر جنریشن کے اندر کیا پالیٹکس کے اندر آنا غلط راستے کے تھرو ہی واحد ایک راستہ ہے جس کے تھرو پالیٹکس میں آیا جا سکتا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایک اسٹیبلش رائٹ پاتھ ہے فار دا ینگر جنریشن ٹو کم انٹو پالیٹکس؟ انہوں نے آپ کو جواب دے دیا ہوگا. مفتاح اسماعیل صاحب hasn't had lot of کیا کہتے ہیں good luck with him recently anyway. لیکن I think کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ایکچوئل نوجوان ہیں جن کو میں پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتی ہوں, وہ تو نہیں آ رہے. لیکن جو سیلفی کھنچوا کے, کبھی ایک پولیٹیشین کے ساتھ سیلفی کھنچوا کے, کبھی دوسرے پولیٹیشین کے ساتھ سیلفی کھنچوا کے, اور بوٹ پالش کر کے, یا ان کی بوٹ پالش کرنے پہ کسی اور کو بھی شو سے انہوں نے ان کا شو بین ہو گیا تھا. تو نہیں, بوٹ پالش کر کے جانے چاہیے, اپنے بوٹ پالش کر کے, میں تو کہہ رہی ہوں اپنے بوٹ پالش کر کے جایا کریں, اپنے بوٹ پالش کریں, اس لیے بیکاز اپنے بوٹ سے ہی آپ کو پہچانا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رواج ہے. کل ہی ایک لڑکے نے مجھ سے بڑی ڈانٹ کھائی ہے کیونکہ اس نے ایسی کوئی بات کی کہ میں منسٹر بننے والا ہوں. اب میرے سامنے وہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور مجھے پتا ہے وہ بن بھی جائیں گے. یہ وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بندہ کیسے چیف منسٹر بن گیا, یہ بندہ کیسے منسٹر بن گیا, یہ بندہ کیسے ایم این اے بن گیا. کیسے بن گیا؟ اس لیے کیونکہ ایک پرنسپل ہے, ایک فارمولا ہے. اگر آپ نے وہ فارمولا فالو کرنا ہے تو میں آپ سے ویسے شیئر کر لیتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایسے فارمولا والے لوگ نہ آئیں. میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ آئیں جو کہ اپنی جو بھی حلقے سے, جس حلقے سے ان کا تعلق ہے, اس کی نمائندگی کریں, کنسٹیچوئنسی کی نمائندگی کریں. مائنورٹی سے تعلق ہے تو اس کنسٹیچوئنسی میں تبھی جایا جائے جب الیکشن آ رہی ہوں, یا الیکشن سے پہلے بھی جایا جائے. دیکھیے وہ
जो मैं चाह रही हूँ, तो मैं तो वो चाह रही हूँ कि जो हल्के में रहते हों और पार्लियामेंट में जब इजलास हो तो पार्लियामेंट में जाएं और वापस हल्के में जाएं, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा कि ऐसा है। आपको अभी जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर आप कोई नौजवान हैं और आपने जल्दी पॉलिटिक्स में करियर बनाना है 30 से पहले पहले, तो आप ऐसे करें कि बाहर खड़े हो जाएं किसी बड़े मशहूर लीडर के, उसके साथ चिपक के एक सेल्फी खिंचवाएं, वो सेल्फी आप वायरल कराएं फेसबुक वगैरह पे। उसके बाद आप रोज वहां पे पहुंचे, कभी उसका सूटकेस उठा लें, कभी उसका कोई वो उठा लें, कोई जूते भेज दें, कोई कोई तोहफा भेज दें, कोई कपड़े भेज दें। उसके बाद आप जब थोड़ा से इन हो तो फिर आपने उनकी तारीफें करनी है। इसके अलावा उनके जो भी शौक हैं वो आपने फैसिलिटेट करने हैं, वो आपने, अगर उनको किसी से मिलना है तो वो आप मिलवा दें। आप कोई ये खसूसियत आप में होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपका साल के अंदर अंदर अगर आप असेंबली में ना हो, ये तरीका है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 प्रॉन्ग्ड आपको होना चाहिए। एक ये कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए है, या और सिर्फ अपना पैसा नहीं होना चाहिए, इसके अलावा किसी बैरूनी ताकत का एजेंडा बेस्ड पैसा होना चाहिए। और वो पैसा सिर्फ आपकी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, वो आपको कुछ शेयर करना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, कि वो पीछे से, क्योंकि आपको एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग चाहिए। तो एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग आपको मुफ्त में नहीं मिलती, आपको फिर उनके साथ भी बांटना पड़ेगा। सो एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग, बहुत ज्यादा पैसा, इतना पैसा कि जिसमें जहाज वहाज और ये वो आ सके। और तीसरा, आपको अपने दिमाग को ना बंद करना पड़ेगा। जमीर को मारना पड़ेगा, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जमीर तो आपका पहले ही से नहीं होगा ना, अगर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अगर अब इस फॉर्मूला पे तो जमीर तो था ही नहीं ना, इट वाज नॉट अ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है कि आपका ब्रेन बिल्कुल ऑफ हो, आपका जो ब्रेन है वो आपका इस तरह हो कि बिल्कुल भी, मतलब लाइक आपको सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ना हो। आपने बस यस सर यस सर यस सर करना है। सो ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको बिल्कुल एक कठपुतली के तौर पे आपने कहा जी सर। आपने ये नहीं सोचना कि आपकी कोई उमंगें थी, आपने भूल जाना है कि मैं पश्तून था या मैं सिंधी था या मैं साउथ पंजाब से था। आपने बस वो करना है जो आपका मोबाइल मेरा ख्याल है हाँ लिए कॉल्स आने शुरू हो गई हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ, सो रैप दिस वन अप। चल बस आपसे आखिरी मेरा यही वाला सवाल होगा दैट अभी भी ड्यूरिंग द लाइव सेशन 2 आई हैड टू आफ्टर एवरी 4 or 5 seconds आई हैड टू डिलीट अ कमेंट एंड आई हैड टू रिमूव पीपल फ्रॉम लाइव्स। जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आसान हो गया वह हेट फैलाना, ट्रोलिंग करना, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, स्पेशली डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फीमेल्स ऑफ द कंट्री, किस तरीके से खसूसन अगर औरतों की बात की जाए वो अपना हौसला डिटरेंट, ये हेट कमेंट्स को एक डिटरेंट ना बनाए, एंड किस तरह से दे शुड फ्लरिश इन व्हाटएवर नीश दे आर ट्राइंग टू फ्लरिश? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको कमेंट्स को ब्लॉक या रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये एंगेजमेंट है, इतने लोग आपके इंटरव्यू देख रहे हैं, इनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि देखिए, इतना एफर्ट, मैं तो इतनी एफर्ट ना करूं कि देखूं, आई एम एक्सट्रीमली लेजी कि देखूं भी और फिर कमेंट भी करूं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। दिस इज योर एंगेजमेंट। सो ये तो इस प्रिंसिपल पे तो दुनिया भर में चल रहा है। एंड ऑल्सो, ऑल्दो आई मीन ऑब्वियसली मैं मजाक में कह रही हूँ, लेकिन ये प्रिंसिपल्स है जिसकी वजह से एंड्रू टेट साहब मशहूर हो गए थे। आपने इतना गुस्सा दिलाना है लोगों को कि वो गालियों के भी कमेंट्स करें, इस तरह से आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। मैं कैसे डील करती हूँ, मैंने तो खैर माशाल्लाह एक डिफरेंट लेवल पे इसको डील किया है। 2015 से बहुत ओपनली और 2014 से कोवर्टली। मैं इस तरह डील करती हूँ कि देखें, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि लोग क्या कहेंगे इससे जिंदगी अपनी बर्बाद ना करें, ठीक है। खाला क्या कहेगी, फुप्पी क्या कहेगी, डजंट मैटर, जिंदगी आपने गुजारनी है, राइट। मैंने ये आजादी अपने बच्चों को दी है, तो मैं वो नहीं कह रही जो मैं, मतलब मेरे बच्चों को आजादी है, यूनिवर्सिटी जाना है जाए, नहीं जाना ना जाए, डॉक्टर बनना है बने, नहीं बनना ना बने, ये आजादी मैंने अपने बच्चों को दी है। ये जरूर I can't hear you. I can't hear you. I've lost your voice.
چاہے آپ ریحام خان ہو, چاہے آپ کوئی یونیورسٹی جاتی ہوئی بچی ہو, اگر جو آپ کو ہیٹ کامنٹس آتے ہیں ان سے اگر آپ نے رشتہ نہیں جوڑنا نا, تو اٹ شوڈنٹ bother you. What do you care? Like, you know, what do I care? اگر یہ جو لوگ ہیٹ کامنٹس کر رہے ہیں, کیا میں نے دیکھے, کیا میں نہیں رکوں گی. سو میری تجویز, صلاح مشورہ یہ ہے کہ آپ اگنور کریں. اول تو دیکھیں نا, نوٹیفیکیشن دیکھیں, ریپلائز دیکھا ہی نہ کریں. اور اگر آپ اس بات سے ڈکٹیٹ ہوں گے کہ غیر ایک اسٹرینجر, دیکھیں جو لوگ ہیٹ کر رہے ہیں مجھ سے نہیں ملے, مجھے نہیں جانتے, میرا نام بھی صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں کر سکتے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا میری زندگی کے بارے میں, نہ میری اچھائیاں پتہ ہے نہ میری برائیاں پتہ ہے. تو ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ می؟ مجھے کیا چیز افیکٹ کرنی چاہیے کہ میری فیملی جو ہے, جن سے مجھے پیار ہے, جن کی مجھے ضرورت ہے, جو میرا دوست ہے, جو میرے نزدیک لوگ ہیں, وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے اس کی بات میٹر کرتی ہے, کیونکہ کیا یہ وہ میٹر کرتا ہے. اب آپ سارا وقت انسٹا پہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے, ڈونٹ بی ڈکٹیٹڈ بائی دیٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو, یہ جتنا ہیٹ کامنٹس آ جائیں, ٹرول کامنٹس آ جائیں. اب آج کی انٹرویو کی آپ مثال لے لیں, آج کے انٹرویو میں ہم نے کسی کے بارے میں بات نہیں کی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں. سو اگر آپ دیکھیں کہ اگر میں کوئی آیت بھی لگاتی ہوں نا, تو بھی نیچے گالیاں آتی ہیں. میں کوئی چاکلیٹ کیک کی فوٹو لگاتی ہوں تو بھی گالیاں آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے موٹے ہوں گے تو آپ کو گالیاں پڑیں گی, پتلے ہوں گے تو گالیاں پڑیں گی, چاہے وہ ریحام خان ہے یا کوئی اور لڑکی ہے یا کوئی اور لڑکا ہے. سو اگر ہر بات پہ ہی گالی پڑے گی یا ہر بات پہ بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم آپ میں نہیں ہے, پرابلم ان میں ہے. تو اگر ان میں پرابلم ہے تو آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, جو میں کرتی ہوں. میں ایکچولی جو لوگ جن کو جانتی ہوں اور انہوں نے کبھی کوئی فضول بات کی ہے, تو ایسے اللہ, میں ایکچولی نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اس کو ہدایت دے, اس کو سمجھائیں, کیونکہ یہ ان کے دماغ کا فطور ہے, ان کے دل میں نفرت ہے, ان کے دل میں وہ امن نہیں ہے جو مجھے نصیب ہوا ہے یا آپ کو نصیب ہوا ہے. سو ایسے لوگ طرز کے قابل ہیں, اور آئی تھنک دے نیڈ ہیلپ, اینڈ اف وی کین دے شوڈ بی ہیلپ. آئی تھنک اے لاٹ آف یگسٹرز جو کہ ٹرول کر رہے ہیں مجھے اور ہیٹ کامنٹس کر رہے ہیں, they just want attention, اور ان کو وہ گھر میں اٹینشن نہیں ملی تو وہ یہاں, it's attention seeking behavior. No, seriously, میں بالکل طنز کے, میں I really feel for these people, because اگر یہ میرے پاس آ کے 2 دن اگر انٹرنشپ کر رہے ہوتے یا کام کر رہے ہوتے, ان کو سمجھ آ جاتی, کیونکہ میں اٹینشن دیتی ہوں جو لوگ, لیکن میں پازیٹیو اٹینشن دیتی ہوں, میں نیگیٹو اٹینشن نہیں دیتی. کوئی بچہ بدتمیزی کر رہا ہے اس کو آپ نیگیٹو ری انفورسمنٹ نہیں کرتے. تو یہ ٹرول سے پلیز نہ گھبرائیں, پرٹیکولرلی جو لڑکیاں میڈیا پہ کام کر رہی ہیں, جو لڑکیاں پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں, بزنس میں آنا چاہتی ہیں, کہیں بھی انسٹا پہ آ رہی ہیں, just don't, just they don't matter, honestly they don't matter. ان فیکٹ میرے لیے یہ میں بہت سست انسان ہوں, تو جب مجھے 1-2 اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ کب چپ کرو گی تم, تو پھر میں سوچتی ایکچولی نہیں, میں تو تھوڑا سا سوچتی, it actually revs me up because I'm prone to procrastination. بٹ جب مجھے کوئی وہ کرتا ہے تو میں کہتی ہوں تکلیف ہو رہی ہے, that means کہ تھوڑی سی اور تکلیف دینی چاہیے. اٹ مینس کہ آپ کی بات کی ریلیونس ہے, اس لیے آپ کو لوگ چپ کرانا چاہتے ہیں. اگر میٹر ہی نہ کرتا تو آپ لفٹ ہی نہ کراتے, آپ کیوں مجھے لفٹ کرا رہے ہیں؟ آپ ایک انسٹا لائف پہ آ کے کیوں اتنی مجھے وہ دے رہے ہیں؟ نہ جائے, نہ فالو کریں. میں اپنے انسٹا کے کامنٹس دیکھتی ہوں تو اس پہ بھی کامنٹس اتنے آئے ہوتے ہیں, if you don't like it, unfollow, don't comment, don't watch. میں نے کیا آپ کو فورس کیا ہے؟ میں نے تو فورس نہیں کیا. سو جنرلی بھی ان لائف یہ آپ پرنسپل رکھیں, جس انسان کو آپ کی thank you so much. Thank you so much for your time. آپ on the اپنے note موج مستی میں رہیں, موج مستی میں رہیں. do what you want to do not care what anyone thinks, because ultimately یہ لائف آپ کی ہے, یہ لائف نہ آپ کے والدین کی ہے, نہ آپ کے دوستوں کی ہے,
نہ آپ کی پھپھی کی ہے، نہ آپ کی خالہ کی ہے، یہ آپ کی لائف ہے. اینڈ اف یو آر ہیپی، اف یو آر مینٹلی اسٹیبل، آپ اپنے والدین کے لیے بہتر بیٹا بہتر بیٹی ہو سکتے ہیں، آپ بہتر رشتے نبھا سکتے ہیں. سو پلیز میک یور سیلف ہیپی while not disturbing other people's. On this note of positivity, on this note of لوگ کیا کہیں گے کو بالکل بھی نہیں آپ نے دیکھنا ہے. And on this hope کہ each gender in Pakistan is equally represented and Pakistan کے democracy prevails. Thank you so much, ma'am, for your time. Thank you. And thank you so much for being an inspirational figure for not just Pakistan but internationally to keep inspiring others. And good luck with your future. And آپ کی طرف سے بھی اگر آپ ہمیں بھی good luck کہہ دیں. And it was a really دیکھیے insightful یہ discussion. تو فیوچر آپ کا ہے. سو I seriously mean it that I want to see ہمارا جو نیکسٹ جنریشن ہے جو آپ لوگ ہو. I want you to flourish and to you know luck نہیں. I'm not only going to wish you luck, I'm going to be here to support you. اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے یا دنیا کے لیے پاکستان کے لیے صحیح ہے تو I will support you. I will support you, and that is what I think that everyone should do, particularly women جو کسی پوزیشن تک پہنچ گئی ہیں. ان کو چاہیے کہ جو ینگر لڑکیاں ہیں ان سے انسیکیور نہ ہو, ان کو سپورٹ کریں. and of course yeah, so I'm right, I have your back inshallah. Thank you so much on this Thank you. note of positivity Thank and spreading happiness. Thank you so much, ma'am, for your time. And it was a great discussion and a really insightful discussion. Thank you so much. Thank you so much. اللہ Take care. حافظ. اللہ حافظ. نماز میں پڑھ لو پھر کرتے ہیں دوسرا.